ادے پور میں جو ٹیلر ماسٹر کے تعلق سے جو بیان آیا اور اس کے ساتھ جو بہیمانہ انداز میں اس کا قتل کیا گیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم بھائی ہمارے برادر وطن، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں کے اس ظالمانہ کردار کو ان دونوں ہی کا جو ہے کردار آپ سمجھیں، لیکن ان کا اس طرح سے قتل کرنا، ویڈیو بنانا، یہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہندوستانی قانون کے حساب سے فوراً سزا دی جائے۔ ہر آدمی اس واقعے کی مذمت کر رہا ہے اور ٹیلر ماسٹر کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی ادے پور راجستھان میں افراز الاسلام کا بھی بے ایمانہ قتل ہوا اور اس کا بھی ویڈیوگرافی ہوئی، تو جو سزا جو جرم افراز الاسلام کو قتل کرنے والے نے کیا ہے، وہی جرم جو ہے کنہیا لال کو قتل کرنے والے نے بھی کیا ہے۔ تو نہ تو افراز الاسلام کو دیکھا جائے، نہ کنہیا لال کو، نہ مدثر کو، بلکہ انصاف اور قانون کے حساب سے ہر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس کی جو ہندوستانی سزا ہے اس کو ہر حال میں ملنا چاہیے۔ ہم ہندوستان کے مسلم نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ جو ہے فوراً جذبات میں نہ آئیں۔ محبت رسول کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی پر ظلم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں احسان رضا مصباحی، میں آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ راجستھان کے ادے پور کا معاملہ اس وقت برننگ ایشو بن گیا ہے اور بالخصوص ہندوستان میں اس واقعے کے بعد پورے ملک کے تمام لوگوں کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ بالخصوص ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، تمام طبقہ کے سبھی علماء کرام، سبھی مسلم سیاسی رہنما جتنے بھی ہیں، بلا تفریق سبھی اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، یہ سیمانچل، شمالی بنگال، پورے بنگال کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کا انداز بے بکانہ ہوتا ہے، کسی بھی معاملے پر کھل کر تبصرہ کرتے ہیں، ہر معاملے پر ان کی نظر ہوتی ہے، گہرائی اور گہرائی سے ان پر وہ نظر رکھتے ہیں اور موقع پر اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، اسٹیجوں پر ان کا تبصرہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فیروز عالم مصباحی، جو جامعہ غوثیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی آپ صدر بھی ہیں اور جامعہ غوثیہ میں آپ صدر مدرسین بھی ہیں، وہی تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ حضرت آپ کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ نیوز ٹوڈے اردو میں آپ کے چینل کو سراہتا ہوں اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ الحمدللہ آپ کا چینل بہت کم عرصے میں ملی، سماجی، دینی مسائل کو بہتر انداز میں ملک کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کافی پہل کرتا ہے اور بڑا اچھا قدم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے چینل کو بہت ہی عروج عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور، سب سے سوال تو میرا پہلے آپ سے یہی ہے، ابھی جو ادے پور راجستھان کا معاملہ ہے، اس معاملے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ادے پور راجستھان میں جو بہیمانہ قتل ہوا کنہیا لال کا، جو ٹیلر ماسٹر ہے، میں اس سے پہلے یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ گستاخ رسول کا لیبل اس پہ لگا ہوا تھا بقول قاتل کے، لیکن ہندوستان میں جو یہ معاملہ گرم ہوا وہ نپور شرما کے ووادت بیان کی وجہ سے۔ تو گستاخ رسول کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، دنیا کی جو سب سے بڑی سزا ہے اس کو ملنی چاہیے، لیکن ہر چیز کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اور اسلامی ملکوں میں اور ایک جمہوری ملک میں بہت فرق ہے۔ اسلامی ملک میں گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس کی جمہوریت جو ہے پوری دنیا میں ایک مثالی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور الحمدللہ مسلمان یہاں پر جمہوری انداز میں ہر کام اپنے اعتبار سے بڑے فراخ دلی اور خوش دلی سے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان میں اگر کسی نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے کسی کو تکلیف ہوئی یا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یقیناً یہ قابل مذمت، بلکہ ہمارا بحیثیت مسلمان ہماری جان،
مال سب کچھ آقا کائنات کی عزت و وقار پر قربان ہے، جی بے شک، لیکن ہم ایک جمہوری ملک میں ہمارا احتجاج بھی جمہوریت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس گستاخ رسول کی سزا کے لیے جو مانگ کرنی ہے وہ ہندوستانی قانون کا لحاظ کرتے ہوئے ہونی چاہیے۔ اور ادے پور میں جو ٹیلر ماسٹر کے تعلق سے جو بیان آیا اور اس پر اس کے ساتھ جو بہیمانہ انداز میں اس کا قتل کیا گیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، بے شک، اس لیے کہ نہ اس کی اجازت قانون دیتا ہے نہ شریعت دیتی ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر اگر اس نے کچھ ایسا کیا تھا تو قاعدے کے لحاظ سے قانون کے حساب سے پرشاسن کے پاس جا کر اس کی کمپلین ہونی چاہیے کہ اس نے ایک طبقے کا دل دکھایا ہے، اس پر قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ جی لیکن ان کا اس طرح سے قتل کرنا، ویڈیو بنانا، یہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہندوستانی قانون کے حساب سے فوراً سزا دی جائے، اور صرف یہ کنہیا لال نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ جی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ادے پور کا، تو کچھ متشدد لوگ اور کچھ اسٹریم میڈیا کے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی یہ ناپاک کوشش ہو رہی ہے کہ اس واقعے کے ذریعے ایک پورے قوم کو وہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایک پورے مذہب کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ یہ تو میڈیا والے تو اس طاق میں رہتے ہی ہیں، اور ہندوستانی میڈیا کا جو کردار ہے وہ ہندوستان کے لوگوں پر، پوری دنیا پر واضح ہے۔ اگر وہ پوری قوم پر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج مسلمانوں کا ہر طبقہ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ دینی طبقہ ہو، مدارس سے، مساجد سے جڑے ہوئے ائمہ، علماء، خانقاہوں سے جڑے ہوئے مشائخ، ہر آدمی اس واقعے کی مذمت کر رہا ہے اور ٹیلر ماسٹر کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر یہ قومی مسئلہ ہوتا، ایک جماعت اور ایک سنگٹھن کا مسئلہ ہوتا، تو پھر مسلمان آج قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہوتا، نہ کہ مقتول کے ساتھ۔ پورے ہندوستان کے مسلمان اس ٹیلر ماسٹر کنہیا لال کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے سپورٹ میں کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی مذہب سے جوڑنا بالکل غلط ہے۔ مذہب سے کوئی مطلب نہیں، جو غلط کرے اس کے ساتھ سزا ہونی چاہیے۔ اسی ادے پور راجستھان میں افراز الاسلام کا بھی بہیمانہ قتل ہوا اور اس کا بھی ویڈیوگرافی ہوئی، تو جو سزا جو جرم افراز الاسلام کو قتل کرنے والے نے کیا ہے، وہی جرم جو ہے کنہیا لال کو قتل کرنے والے نے بھی کیا ہے۔ تو نہ تو افراز الاسلام کو دیکھا جائے، نہ کنہیا لال کو، نہ مدثر کو، بلکہ انصاف اور قانون کے حساب سے ہر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس کی جو ہندوستانی سزا ہے اس کو ہر حال میں ملنی چاہیے۔ جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، چونکہ مجرم کسی وہ مذہب کی وہ نمائندگی نہیں کرتا، یا کسی مذہب کے جو بھی اس کے اصول و ضوابط ہے اس سے وہ متاثر ہو کر اقدامات نہیں کرتا، بلکہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، یا کوئی بھی معاملے ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ اس دیکھ رہے ہیں، سب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس واقعہ کو لے کر آپ پورے کمیونٹی کو آپ ٹارگٹ نہ کریں۔ ہم بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس واقعے کے کھلے لفظوں میں، اسٹرانگسٹ الفاظ میں، ورڈز میں اس کی مذمت کر رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بہیمانہ قتل ہوا ہے۔ اس طرح مذہب کے نام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے نام پر یہ قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو ہم جمہوری ملک میں، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، جمہوری قوانین جو اصول و ضوابط ہے، ان قوانین کے مد نظر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ہم کہیں نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ سزا دو، یا کوئی بھی اس کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں جو قانون ہے اسی قانون کے تحت ان کو سزا ملنی چاہیے۔ آخری سوال میں آپ سے مفتی صاحب یہ کرنا چاہوں گا، ان دونوں لڑکوں نے جو کیا ہے، کیونکہ ان کا اب ایک شناخت ہے، ظاہری شناخت ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی، اور ایک ان کی ایک تشخص ہے، اس سے دوسرے جو لوگ ہیں جو اس سے قطعی ان کا تعلق نہیں ہے، تعلق تو کیا بلکہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، تو ان کے اس گٹ اپ سے دوسرے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ مطلب غیر مسلموں پہ، سب لوگوں پہ، جو ان کا جو تشخص ہے، لباس ہے، پہناؤ ہے۔ دیکھیے، میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم بھائی ہمارے ہیں، برادر وطن، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں کے اس ظالمانہ کردار کو، ان دونوں ہی کا جو ہے کردار آپ سمجھیں، پوری قوم
سے آپ کو ڈرنے یا پوری قوم سے خوف زدہ ہونے یا پوری قوم پر اس کا الزام لگانے یا پوری قوم کو غلط نگاہ سے آپ نہ دیکھیں، اس لیے کہ آج آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں ان کے مخالفت میں۔ ہاں، اس لیے یہ صرف ان دونوں کا پرسنل کارنامہ ہے، یہ اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، ہاں، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا سر جو ہے شرم سے جھکایا ہے۔ ہم کافی بہت ہی کھلے الفاظ میں ان دونوں کے اس بہیمانہ اور ظالمانہ کردار کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ہندوستان کے مسلم نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ جو ہے فوراً جذبات میں نہ آئیں۔ محبت رسول کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی پر ظلم کریں، نبی نے یہ تعلیم نہیں دی۔ محبت رسول کا یہ مطلب ہے کہ نبی کے کردار کو آپ اپنائیں، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر چلیں۔ یقیناً ہمارے نبی کی شان میں اگر گستاخی کی ہے تو ایک جمہوری ملک میں جو طریقہ اس کو سزا دینے کا ہے وہ طریقہ ہم اپنائیں، اور مسلمان نوجوانوں سے ہم کہنا چاہیں گے آج کے ماحول کے حساب سے کہ آپ تعلیم پہ اپنا دھیان دیں۔ جی بے شک۔ اور ہمارے ان گارجنوں سے بھی کہیں گے کہ بچوں کو لائر بنائیں، آپ بچوں کو IAS IPS ڈاکٹر انجینئر، تعلیمی میدان میں جب آپ بچوں کو آگے بڑھائیں گے تو بچے اس طرح کے خرافات سے دور رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے ہماری قوم جب تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو پھر اس کا ایک الگ انداز ہوگا، الگ طریقہ ہوگا، کسی بھی چیز کو رکھنے، کسی بھی چیز کی مانگ کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ ایک مہذب طریقہ ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ ناظرین، آپ اب تک سن رہے تھے حضرت علامہ مفتی فیروز اعلیٰ مصباحی، جو جامعہ غوثیہ چوپڑا کے صدر مدرسین ہیں اور مشہور خطیب ہے سیمانچل شمالی بنگال کے، بلکہ پورے ہندوستان میں ان کا دورہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بات رکھی، کھلے الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ہم سبھی بلکہ پورے عالم اسلام سے جس نے بھی اس واقعے کو دیکھا ہے، بالکل ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں سے مذمت کر رہے ہیں۔ تو میں سبھی برادر وطن سے کہنا چاہوں گا کہ اس واقعہ کو آپ ایک جرم کی نظر سے دیکھیں، مذہب اور دھرم کے اینگل سے مت دیکھیں۔ ہم سبھی اس کے خلاف ہیں، کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ بس یہی چند الفاظ کے ساتھ میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔